محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال۔ یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر۔ جو حضرات کرسیاں تے بیٹھنے دا حق ادا ہونا چاہیے، صحابہ کرام دا ذکر خیر ہون والے تو سارے احباب و حضرات محبت و پیار نال ثواب دی نیت نال رضی اللہ عنہم اجمعین ذرا جملہ اپنی زبانہ تے جاری و ساری فرماؤ، اللہ یقیناً اجر عظیم عطا فرمان گے۔ یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، اور رگے تاریخ کٹ جائے
میں عثمان پیدا کر، علی مرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، جس مالک رب ارض و سما دی عطا کردہ توفیق دے نال آج 29 ستمبر سن 2018 ہفتے دے روز عیدگاہ شہابہ والی سیال کوٹ دے اندر اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوانہ دی محنت و کاوش دے نتیجے اندر اللہ پاک نے آج اساں سب نو جس طرح کھلے پنڈال دی اندر جمع فرمایا ہے، میں مسافر دی دعا ہے کہ اللہ پاک اساں سب نو اسی طرح مرنے تو پہلا پہلا حرمین شریفین دیاں حاضریاں بھی عطا فرمائے، اور قیامت والے دن پاک پیغمبر رحمت کائنات پیغمبر منبع مہر و وفا پیغمبر بدر الدجا پیغمبر شمس الضحیٰ پیغمبر والی بطحا پیغمبر پوری کائنات دے سردار اعلیٰ و بالا پیغمبر پوری کائنات دے اعلیٰ و بالا پیغمبر امام النبیین والمرسلین سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے حضرات گرامی، اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال آج پھر موقع مولا کائنات نے عطا فرمایا اصحاب و اہل بیت دی اس پیاری پیاری محفل و مجلس دے اندر حاضری دینے والوں میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ساڈی نظر دے اندر اصحاب و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی عزت و عظمت دا شان و مقام دا ہر کلمہ گو انسان انکار کر دے نہیں میرے بھائی، ہر کلمہ گو انسان ان صحابہ کرام اہل بیت عظام اور صحابہ کرام دی عزت و عظمت دا انکار نہیں کردہ بلکہ اقرار کردہ ہے، جملہ غلط نہ نکل جائے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہنا، صحابہ دا بڑا مقام ہے، آج میں صحابہ دے مقام دی بات اپنی جگہ ہے، مگر آج میرے سامنے میرے فاضل بھائی پورے نوجوانانے اہل حدیث یوتھ فورس دے بڑے ہی پیارے مشفق حضرت میرے بھائی فیصل افضل بھائی حافظہ اللہ تعالی، میرے دوستو انہاں دے حکم دی تعمیل دی اندر آج اصحاب رسول دا اور صحابہ کرام دی عزت و عظمت دے نال اصل جو عرض کرنا چاہنا او اصحاب رسول دا عقیدہ بیان کرنا چاہنا۔ لوگو اس دور دی اندر ہر بندہ دعویٰ کر دے میرا صحابہ نال بڑا پیار ہے، میرا صحابہ نال بڑا گہرا تعلق ہے، مگر اس دعوے دی عملی دلیل ہونی چاہی دیئے۔ میں جدو دلیل منگنا ہاں میں ویکھنا ہاں اصحاب و اہل بیت دے نال محبت دا دعویٰ کرنے والا قبر تے متھا ٹکا رہا ہے، میں نو دلیل ملی اے صحاب رسول جیسا عقیدہ تسلیم نہیں کر دے، لہٰذا ایسے لوگاں دا اصحاب و اہل بیت نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے چلیے، میں جدو دیکھنا ہاں اس ملک پاکستان دے اندر کچھ لوگاں نو کہ میرے دوستو شرک و بدعات نال بڑا پیار
کرنے والے اور شرکیہ وظیفے پڑھنے والے اور بدعات دی فیکٹری دے ایجنٹ بن جانے والے مینوں پتہ چلیا صحابہ نال ایسے بدعتیاں دا ایسے مشرکاں دا کوئی دور دا تعلق نہیں ہے۔ اور آگے چلیے میں جدو دیکھنا ہاں اس ملک پاکستان دے گلیاں بازاراں دے اندر کوئی اپنے وجود نو زخمی کردہ نظر آ رہا ہے، کوئی اپنے وجود تے زنجیرہ چلاندہ نظر آ رہا ہے، میں نو پتہ چلیا انہاں دا بھی اصحاب و آل بیت عظام نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر میں نو کھل کے سیال کوٹ دے روشن ضمیروں کہہ لین دے اس کائنات دنیا اندر آسمان تلے زمین دے اوپر پوری کائنات اندر اگر صحابہ کرام اصحاب و آل بیت دے نال کسی جماعت دا تعلق ہے، رابطہ ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے، الفت ہے، اللہ دی رحمت نال او اہل حدیث دا ہے، او دی وجہ اس کائنات اندر ہر وہابی دا تعلق صحابہ کرام نال ہے، او دی وجہ جیڑا عقیدہ پیغمبر کائنات دے صحابہ دا رب دے قرآن و سنت دی روشنی اندر اصحاب و آل بیت دا عقیدہ ہے، ذرا یاد رکھنا او ہوئی عقیدہ اس کائنات دے ہر وہابی دا ہے۔ کہو سبحان اللہ، کہو ماشاءاللہ، میرے پیغمبر دے صحابہ نال اہل حدیث دا تعلق ہے، او دی وجہ اگر صحابہ پاک پیغمبر دی رفع یدین والی حدیث بیان کرن، اہل حدیث دیا نمازاں رفع یدین نال لے، اگر صحابہ کرام اندر صحابی بیان کرن، پیغمبر کائنات دے پیچھے نماز دی اندر سورہ فاتحہ دا ذکر بیان کرن، ہر وہابی فاتحہ امام دے پیچھے پڑھدا نظر آئے گا۔ اگر صحابہ دا سر اللہ دے سامنے چکدا نظر آئے، ہر وہابی دا مطالعہ کرو، ہر وہابی دا سر جدہ بھی جھکے گا کدے سامنے؟ جڑے بیٹھے ہو ذرا مل کے بولو کدے سامنے؟ اللہ تعالیٰ دے سامنے۔ اور آؤ صحابہ کرام او عظمتہ والے جماعت نے، صحابہ او مقام والی جماعت ہے، او جنہ دے تذکرے میں قربان جاواں قرآن پاک دی آیات دی اندر ذکر صحابہ ملے گا، حدیث مبارکہ دی اندر ذکر صحابہ ملے گا، تورات و انجیل دی اندر تذکرہ اصحاب و آل بیت ملے گا۔ کیڑے صحابہ جو پوری اسلام دی عمارت دے میرے دوستو گواہ صحابہ نے، کیڑے صحابہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے آپ دے قدمہ پاک کا اندر بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے والے شاگردان مصطفیٰ صحابہ، کیڑے صحابہ اور جنہ دیا جیب اندر اللہ پاک نے مرنے تو پہلا جنت دے ٹکٹ پا دیتے نے۔ ایسے واسطے اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ایمان والیا غور کرنا، کیڑے صحابہ آؤ ایمان والیا میں صحابہ کرام دا ایمان تے عقیدہ بیان کراں۔ کیڑے صحابہ کرام نے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا علماء کرام موجود نے، مولانا قاری نیاز الرحمن صاحب حافظہ اللہ، مولانا حافظ مزمل صاحب حافظہ اللہ، دیگر علماء کرام موجود نے۔ اللہ پاک دے قرآن پاک دے انہا لفظات غور فرمانا، اللہ پاک نے پوری کائنات دنیا نو خطاب کر دیا، فرمایا او کائنات والو فَإِنْ آمَنُوا اگر ایمان لینا چاندے ہو، ایمان سب نالوں بڑی دولت ہے، ایمان سب نالوں اعلیٰ تے عرفہ دولت ہے۔ اور لوگوں ایمان ہوئے گا رب دی رضا ملے گی، ایمان ہوئے گا اللہ پاک دا قرب ملے گا، ایمان ہوئے گا اللہ دی جنت دا داخلہ ملے گا، ایمان
ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے پیارے ہتھا مبارکہ تو حوض کوثر دے جام مل جان گے ایمان ہوئے گا اللہ پاک دے عرش الہی دا سایہ مل جائے گا او ایمان والی عظیم دولت ہوئے گی نا تے جنت الفردوس دے اندر رب کائنات دا دیدار مل جائے گا ایمان بڑی عظیم دولت ہے اللہ فرماندے نے کائنات والو ان آمنو اگر ایمان لینا چاندے ہو اللہ فرماندے نے او دنیا جہان والو یاد رکھنا اگر ایمان لینا چاندے ہو حکمرانہ ورگا ایمان نہ لینا ایمان لینا چاندے ہو مولویاں ورگا ایمان نہ لینا ایمان لینا چاندے ہو اس دور دے ڈبے پیرا ورگا ایمان نہ لینا اگر ایمان لینا چاندے ہو میرے دوستا اے در در دے پجاریاں ورگا ایمان نہ لینا یا اللہ ایمان لے آئیے کس انداز دا لے آئیے اللہ فرمان دے نے کائنات والو میں صحابہ دا ایمان بطور سیمپل بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا اگر ایمان لینا چاندے ہو بدر والیاں ورگا لے آؤ ایمان لینا چاندے ہو ابو بکر عمر عثمان علی بدر والے عود والے حنین والے خندق والیاں ورگا بیت رضوان ورگا ایمان لے آؤ بیت رضوان والیاں ورگا ایمان لے آؤ نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ سیال کوٹیا اس جملے دے اندر ایک خاص نکتہ ہے اگر گہری نظر نال مطالعہ کرے گا انہا لفظاں دا بغور جائزہ لگائے گا اللہ پاک دا فضل و کرم ہو جائے پھر تینوں نکتہ مل جائے گا اللہ فرماندے نے صحابہ ورگا ایمان لیانا کنا ورگا صحابہ ورگا ایمان لیانا یا اللہ دی کی وجائے صحابہ دا ایمان بھی یار حق کیوں بنایا صحابہ دا ایمان بطور مثال بیان کیوں فرمایا اللہ فرماندے نے دے اندر راز ہے میں علیم بذات صدورا میں علیم خبیر ذاتا میں جاندہ ہوا 1400 سال بعد ایسا ٹبر بھی آ جائے گا جنہ کلمہ اٹھا لینیا کتابہ جناب لکھ لیا اور زبانہ دراز کرنیا اور بکواس کر دیا کہن گے صحابہ دے پلے ایمان کوئی نہیں اللہ فرماندے نے میں پہلے نمبر تھے صحابہ دا ایمانی بطور مثال بیان کرنا وا تاکہ پتہ لگ جائے مولوی ایمان والا بعد اندر بڑھے گا ایمان والا پیر بعد اندر ایمان والا بنے گا اے حکمران ایمان والا بعد اندر کہلائے گا محمد صحابہ دے ایمان دا پہلے اعلان کرنا پائے گا اگر صحابہ ایمان والے نہیں آج تیرے پلے نماز کدرو آ گئی جیڑی نماز دے گواہ محمد پاک دے صحابہ دے اگر صحابہ دے پلے ایمان نہیں ہے آج تیز پاریاں والا قرآن تیرے پاس کدرو آ گیا جیڑا قرآن صحابہ کرام نے لکھیا اگر صحابہ دے پلے ایمان نہیں ہے پھر حج دا انداز تیرے سامنے کدرو آ گیا جیڑے حج دے عنوانو صحابہ بیان کر رہے نے مننا پے گا پورا دین اس دین دے گواہ ملن گے صحابہ ملن گے پیغمبر کائنات دے شاگرد ملن گے صحابہ ملن گے بدر و احد دے اندر پاک پیغمبر دی سنگت دے اندر میدان دے اندر تلوارہ اٹھان والے نظر آن گے او محمد پاک دے صحابہ نظر آن گے اگر صحابہ ایمان والے پھر تیرا ایمان قبول ہے اگر صحابہ دے ایمان دا انکار کرو گے لاکھ کلمہ پڑھو تیرے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں ہے سب تو پہلا سارے صحابہ نو ایمان والا تسلیم کرنا پائے گا جب تک صحابہ دے ایمان دا اقرار نہیں کرو گے لاکھ کلمہ پڑھو کدے جنت دے حقدار بن سکو گے نہیں عظمت صحابہ
آؤ ذرا غور کرنا ایمان والے توجہ اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا صحابہ ورگا ایمان لیا ایمان والیا میں بڑا حیران ہو گیا پیغمبر کائنات دے صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا آخر کیا وجہ ہے یا اللہ وجہ بیان کر اللہ فرمان دے نے کائنات والو مصطفیٰ دے صحابیاں دا ایمان اس واسطے پسند آیا کہ میرے صحابہ دا ایمان دو چیزاں نالو محفوظ ہے میرے دوستاؤ دو چیزاں کھڑیاں نے پہلا نمبر شرک والا دوسرا نمبر بدعت والا اللہ فرماندے نے صحابہ دا ایمان اس واسطے معیار بنایا صحابہ دا ایمان اس واسطے بطور مثال بیان فرمایا تاکہ کائنات نو پتہ لگ جائے صحابہ ورگا ایمان لے آئے گا شرک تو بچ کے رہے گا بدعات تو بچ کے رہے گا پیغمبر دے صحابہ نے ہر دکھ اٹھا لیا ہتھاں دے اندر حد کڑیاں پہن لیا پیراں اندر بیڑیاں پہن لیا اور گلے دے اندر پھانسی دے پھندے پوا لے لیکن سیال کوٹیا پیغمبر دے صحابہ نے رب نال شرک بھی نہیں کیتا تے محمد پاک دیا سنتاں دے اندر بدعتاں بھی نہیں ملائیاں اس واسطے اللہ پاک فرماندے نے صحابہ ورگا ایمان لیا آؤ میں قرآن پڑھا کیڑے صحابہ دا ایمان کیسا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر انہاں دے ایمان دیا آپ گواہیاں بیان فرمائیاں اے ویکھنا ذرا غور نال اللہ فرماندے نے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا اے اللہ پاک صحابہ دے ایمان دیا گواہیاں دے رہنے مولا کائنات نے فرمایا اے میرے صحابہ کھڑے صحابہ جنہاں نے ایمان دی خاطر ہجرتہ کر لیا ایمان دی خاطر گھر بار چھڑیا عزیز و اقربا نو چھڑیا مال و دولت نو چھڑیا اے معصوم لال ذبح کرا لے لیکن ایمان نو نہیں چھڑیا اللہ فرماندے نے وَأُخْرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ انہاں دے گھراں چوں باہر نکال دیتا گیا انہاں نے ایمان نہیں چھڑیا اگلا جملہ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي یہ اللہ پاک گواہیاں دے رہنے سیال کوٹیا کسے دے ایمان دا گواہ کوئی مولوی ہوئے گا کسے دے ایمان دا گواہ کوئی ادیب تے خطیب ہوئے گا مگر جدو صحابہ دا نمبر آیا اللہ فرماندے نے میں آپ گواہ بن گیا وہاں رب تعالیٰ فرما رہے نے وَوُضُو فِي سَبِيلِي میں دساں میرے صحابہ نو میری خاطر بڑا ستایا گیا میرے صحابہ نو میرے راہ دے اندر بڑا تڑپایا گیا اور میرے صحابہ دے گلیاں تے چھرے چلا دیتے گئے نے وَوُضُو فِي سَبِيلِي میرے صحابہ نو ہتھاں دے اندر ہاتھ کڑیاں پہنا دیتیاں گئیاں میرے صحابہ دے پیراں دے اندر بیڑیاں پہنا دیتیاں گئیاں مولا فرماندے نے پھانسی دے پھندے ڈال دیتے گئے پر میرے صحابہ نے سب کچھ گوارا کر لیا لیکن اللہ پاک دے نالو تعلق نہیں توڑیا ایمان نہیں چھڑیا کلمے دی یاری نہیں چھڑی اللہ اللہ فرماندے نے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي میرے راہ دے اندر ستائے گئے نے اور اللہ دے قرآن دا ایک چوتھا مقام ہے اللہ پاک نے فرمایا اے غور کرنا بڑا پیارا مقام ہے اللہ فرماندے نے الَّذِينَ اُخْرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ
کیسا پیارا جملہ ہے، میرا تے جملہ نہیں میرے دوستاں، اے صحابہ کرام دے بارے اللہ پاک دیاں گواہیاں، اللہ پاک دے اعلان نے، اللہ پاک دا قرآن ہے۔ اے ظالم سے واسطے قرآن نہیں مندہ، کیونکہ قرآن پاک دے اندر ذکر صحابہ موجود ہے، قرآن وال نہیں آندہ۔ اس واسطے کہ صحابہ کرام دے اندر ایمان والیا ایمانی استقامت دے جذبے نظر آ رہے نے۔ اللہ پاک دا قرآن ہے، مولا فرماندے نے میں دسا کائنات والو کسے نو حد کڑی لگ جائے جواب مل جائے ایدہ اے جرم ہے، کسے نو جیل مل جائے آدھے نے آ جرم ہے، کسے نو پھانسی دا پھندہ مل جائے آدھے نے آ جرم ہے۔ اللہ فرماندے نے جدو صحابہ دا نمبر آئے گا میں دسا میرے صحابہ اندر کوئی غلطی نہیں، مل کے بولو صحابہ اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نہیں کہندہ اللہ پاک دا قرآن ہے، غور کرنا غور کرنا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ دے دل تقوی دے نال مالا مال نے۔ اللہ فرماندے نے تقوی والے نے، پرہیزگار بن جان والے نے، اللہ پاک دا خوف رکھن والے نے۔ یا اللہ پھر انہاں نو حد کڑیاں کیوں لگیاں، بیڑیاں کیوں لگیاں؟ اللہ فرماندے نے میں دسا کیوں لگیاں نے، یا اللہ بیان کر۔ مولا فرماندے نے بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ ایک باری سب مل کے کہو ربنا اللہ، کی جملہ ہے؟ اور سارے نہیں بول دو کھانا نہیں کھایا، عیدگاہ اندر بیٹھنے والوں، میدان کارزار دا جذبہ رکھنے والوں، اہل دی یوتھ فورس دے شانہ بشانہ قدم اٹھانے والوں، میرے فاضل بھائی مولانا فیصل افضل بھائی دے اشاریاں تے کٹ مرنے دا اعلان کرنے والوں، حضرت الامیر علامہ پروفیسر ساجد میر دے آتے بیعت کرنے والوں، ذرا مل کے جملہ صحابہ دی عظمت دے بارے اعلان کرنا پے گا۔ صحابہ دا کیا جرم ہے، کیا غلطی ہے، کیا گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں، ایک جرم ہے، ایک جملہ ہے۔ صحابہ نے نعرہ لگایا، کیڑا نعرہ؟ بدر اندر، احد اندر، حنین اندر، خندق اندر، مکے اندر، مدینہ پاک اندر، ہر حال اندر صحابہ نے نعرہ لگایا ربنا اللہ، ساڈا رب نہیں بولے ساڈا رب جنہ دا ہے ہو تے یار یک زبان ہو کے بولو صحابہ دا نعرہ ہے ساڈا رب اللہ اللہ۔ بس ماشاءاللہ فرما رہے نے آ گئے، ایدہ مطلب ہے اے تھوڑے جے لیٹ ہو جاندے پھر ماشاءاللہ آ گئے۔ توجہ بعد میں مختصر کراں، صحابہ ورگا ایمان لیا کیڑے صحابہ نے؟ آؤ میں جلدی دو مثالاں۔ فاضل بھائی آ گئے نے، مولانا چیمہ صاحب حافظ اللہ تعالی۔ غور کرنا اوے وہابیو، صحابہ دا عقیدہ تیرے میرے پاس ہے، اگر یقین نہ ہے صحابہ نے پیغمبر کائنات دے ہاتھے بیعت کی تھی، بیعت رضوان والے موقع تھے، صحابہ نے بیعت کر کے کائنات نو سمجھایا۔ جدو بیعت ہو جائے پھر ادھر ادھر دیا گلا نہیں بنائی دیا، پھر ادھر ادھر راہ نہیں لبی دے، پھر بیعت دا حق ادا کری دے۔ میرے بھائی بات بڑی پیاری ہے، میں قربان جاواں صحابہ کہنے نے انہاں صحابہ دا عقیدے دی پہلی بات ہے پاک پیغمبر دے صحابہ نے سار جدو بھی جھکایا عقیدے سامنے۔ جے بولو گے تے مولانا صاحب کے آن گے ماشاءاللہ، صحابہ عقیدے سامنے سر جھکان دے رہے۔
اللہ پاک دے سامنے مولانا تشریف فرمانے ابو داؤد دے اندر حدیث موجود ہے ایمان والیا حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آکے فرماندے نے رائیتہم یسجدون میرے محبوب پیغمبر اسا نے آپ ویکھیا فلاں علاقے اندر لوگ وڈیریاں نو سجدہ کر رہے نے او پیغمبر کائنات دا صحابی بولیا فرماندے نے وانت احق ان یسجد لہ میرے محبوب پیغمبر تسی سجدے دے حقدار زیادہ ہو تسی سجدے دے حقدار زیادہ ہو وانت احق ان یسجد لک تانوں سجدہ کرنا چاہیدا ہے اور لوگوں ابو داؤد دی حدیث ہے پاک پیغمبر دا صحابی عرض کردا ہے محبوب جی تسا زیادہ حقدار ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے جملہ سنیا آپ نے فرمایا او میرے سجنا لا مررت بے قبری میرے پیغمبر نے فرمایا او میرے سجنا بالفرض تیرا میری قبر تو گزر ہوئے تیرا میری قبر تو گزر ہوئے دس نہ سجدہ کرے گا میرے دوستہ سوچن والی بات ہے زندگی اندر سوال ہو رہا ہے اور میرے پیغمبر بجائے سوال دا جواب دے دیا میرے پیغمبر نے جواب اندر فرمایا دس نہ اگر تو میری قبر تے آویں لو مرارتا لو دا معنی سمجھو کیے ارادہ لے کے آج پاک پتن دی قبر تے جا رہا ہے ارادہ لے کے علی اجویری والے جا رہا ہے ہزار میرے محبوب نے فرمایا لو مرارتا بے قبری اگر بالفرض تیرا میری قبر تے گزر ہوئے سجدہ کرے گا توجہ جملہ یاد رکھنا پیغمبر کائنات دا صحابی عرض کر دے فقال لا محبوب میں کٹ سکنا وا پر محمد پاک دی قبر مبارک تے متھا ٹکا نہیں جے سکتا سیال کوٹیو مسئلہ صاف ہو گیا اگر پاک پیغمبر دی قبر مبارک نو سجدہ نہیں ہو سکتا قبر پاک نو سجدہ نہیں ہو سکتا پھر یاد رکھنا کسی ولی اور کسے مولوی دی قبر تے بھی پھر سجدہ جائز ہو سکتا نہیں ہو سکتا اے ہے صحابہ دا عقیدہ سار جدو بھی جھکاؤ کدے سامنے اللہ پاک دے سامنے ایک دوسرا صحابی کھڑا ہے وہ فرماندہ ہے بڑا پیارا جملہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انی عالم انکا حجر اللہ تنفع ولا تضر حضرت عمر فرماندے نے حجر اسود نو سامنے دیکھیا قریب آ رہے نے پھر تھوڑا جا دور ہو کے فرماندے نے او حجر اسودہ تو ایک پتھر ہے نہ تو نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے معلوم ہویا جڑا پتھر جنت چوایا یہ نفع نقصان دا مالک نہیں ہو سکتا پھر یاد رکھنا کسی مولوی دی قبر تے لگیا پتھر بھی نفع نقصان دا مالک نہیں ہو سکتا اے جے صحابہ دا عقیدہ اے جے وہابی دا عقیدہ کوئی وہابی کسی قبر تے متھا ٹکاندہ نظر نہیں آئے گا کوئی وہابی کسی حجر و شجر تے نفع نقصان دا عقیدہ بناندہ نظر نہیں آئے گا اور وہابی دا عقیدہ نفع نقصان دا مالک کون ہے اللہ پاک ہے اس واسطے دوستو میں کیڑی بات عرض کراں ایک صحابی اور سامنے آیا بس میں دو گلہ کر کے بات ختم کرنا ایک صحابی اور نظر آیا بڑا پیارا صحابی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فرما رہے نے اتقتلون رجلا ان یقولا رب اللہ صدیق اکبر دا کی
عقیدہ اتقتلون کیا تسی ایسے شخص نو قتل کرنا چاہندے ہو مارنا چاہندے ہو رجلن دا مانا انسان ہے مننا پے گا ہر صحابی دا عقیدہ میرے پیغمبر بشراں وچوں بشر نے اور مل کے بولو بشراں وچوں بشر نے کسے صحابی نے آکھیا ہوئے نور الرسولہ کسے صحابی نے نبی پاک نو انج دے جملیاں نال کوئی جملہ نہیں ملے گا مننا پے گا جو صحابہ دا عقیدہ اویو وہابی دا عقیدہ صحابہ دا عقیدہ میرا پیغمبر بشر ہے اعلیٰ تے افضل ہے اور وہابی دا عقیدہ میرے پیغمبر بشرہ وچوں بشر نے مگر امام الانبیاء نے ہر صحابی دا عقیدہ اللہ دے سوا کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں ہر وہابی دا عقیدہ کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں اور میں اگلی بات عرض کراں میرے دوستوں اور میرے بزرگوں کیڑے صحابہ نے اور میں قربان جاواں صحابہ دی عظمت تو میں صحابہ دی شان تو قربان جاواں کیڑے صحابہ ایک حدیث پاک اندر آندا ہے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرما رہے نے اللہم اخبر انا رسولکا یا اللہ ساڑیاں خبراں رسول تک پہنچا دے میرے بھائی صحابہ دا عقیدہ ذرے ذرے دی خبر رکھنے والا کون ہے اللہ پاک ہے نہ کہ محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مکن والی نہیں ہے مگر میں بات ختم کرنا صحابہ جیسا عقیدہ اپناؤ آخری بات جدو صحابہ ورگا عقیدہ ہوئے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تیرے ملک دے اندر شرکیہ نعرے نہیں لگن گے جدو صحابہ ورگا عقیدہ ہوئے گا او میرے دوستو تیرے ملک دے اندر بدعات نو نہیں پھیلایا جائے گا جدو صحابہ ورگا عقیدہ ہوئے گا پھر رسومات نال پیار نہیں کیتا جائے گا جدو صحابہ ورگا عقیدہ ہوئے گا پھر المدد یا علی دا نعرہ نہیں لگے گا پھر نعرہ جدو بھی لگے گا ایک ہی نعرہ لگے گا ذرا جملہ مل ملا کے بولیے ایک ہی نعرہ لگے گا یا اللہ مدد یا اللہ مدد والا ہن نعرے مارو تے عمل کرو تے انشاءاللہ صحابہ دی سنگت اختیار کرو جی میں صحابہ کامیاب ہو گئے انشاءاللہ تسی بھی کامیاب ہو جاؤ گے اللہ عمل دی توفیق فرمائے آخر دعوانا